یعنی آپ چاہنے کے ساتھ یا خواہش کرنے کے ساتھ گواہی کے ان الفاظ میں رد و بدل نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ آپ کسی جگہ پر رسالت مآب کا نام لیے بغیر آپ یہ کہہ دیں بطور گواہی، یعنی گواہی کی شرط میں آپ حضور کا نام لیے بغیر گواہی کا انداز اختیار کریں تو آپ کے لیے وہ گواہی تسلیم شدہ نہیں ہوگی۔ آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ الفاظ ادا کرتے ہوئے کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، بغیر رسالت مآب کا نام استعمال کیے آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ایک شرط، اقرا کے الفاظ اتریں، ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے اس بات کہ آپ گواہی کا لفظ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کی گواہی تسلیم شدہ نہیں ہوگی۔ لیکن امت کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو طبقہ رسالت کا نام لیے بغیر رسالت کی، حضرت محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کی گواہی نہ صرف تسلیم کی جاتی ہے بلکہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر اس کی گواہی کو مانا جاتا ہے، اور یقین رکھا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی کسی اور نے گواہی نہیں دی ہے۔ اقرا کے الفاظ اترے ہیں، جبریل لے کر اترا ہے، سینے سے لگایا ہے، دبایا ہے، چھوڑا ہے اور کہا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسالت کا جواب یہ ہے ماں نہ بیکاری۔ یمن کا سفر ہے، دو افراد ایک قافلے میں موجود ہیں، ایک فرد کا نام عباس ہے، دوسرے فرد کو ابو سفیان کہا جاتا ہے۔ اتنے لمحے میں ایک قاصد گھوڑے پر سوار ہو کر اس قافلے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مکہ المعظمہ میں محمد نے اعلان نبوت کر چھوڑا ہے، آپ نے اعلان کیا ہے رب کے رسول ہونے کا۔ درود پاک پڑھ۔ بس 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 چٹ چٹ صبر، توجہ ہے بھائی، تسلی نال تواڈے مہمان آئے انہاں دی زیارت کر لو، کر لینے بھائی، بولو کر لینے، پکی گل، ہاتھ چاہ کے دسو جے کر لینے، پکی گل۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں یا یہیں پر اس کو چھوڑ دوں؟ جی، دو افراد اس قافلے میں موجود ہیں، قاصد خط لے کر آیا کہ مکہ المعظمہ میں محمد رسول اللہ نے، یعنی محمد بن عبداللہ انہوں نے تو لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ اسی لمحے میں وہ خبر پھیل گئی، یہودی عالم اس قافلے کے پاس آیا اور یہ نیت کر کے آیا کہ میں ان سے سوالات کروں گا، اور یہ کہتا ہے کہ آپ افراد وہ ہیں جو محمد سے واقف ہیں، ان کو آپ نے اپنے درمیان پایا ہے اور ان کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس قافلے میں محمد کا ایک چچا بھی موجود ہے، تو میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں ان کا چچا ہوں، پوچھو۔ وہ سوال پوچھتے ہوئے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے بھتیجے پر جنات تو نہیں آتے ہیں؟ جواباً حضرت عباس غصے ہو جاتے ہیں اور غصے ہو کر کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو انتہائی دیانتدار ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، با کردار ہیں، با عمل ہیں، ان جیسا بہترین ہمارے معاشرے میں کوئی اور موجود نہیں ہے۔ وہ اتنے اعلیٰ اور اتنے بہترین ہیں کہ اگر لفظوں میں بیان کیا جائے انسانیت تھک تو سکتی ہے، محمد کی مدح بیان نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ کس سے مختصر محمد کی مدح انسانیت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کائنات کا اعلیٰ ترین وجود جب اس کائنات عرضی میں آتا ہے جہان روشن ہوتا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، بسرا کے محلات نظر آتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، سابا کے سمندر میں طغیانی آتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، کسرا کے محل کے کنگرے کھل جاتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، صدیوں سے جلتے ہوئے آتش کدا بجھ جاتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ کی آمد سے قبل رب فیل کا واقعہ کرواتا ہے۔ چار دانگ عالم نے بیت اللہ کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات عباس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ جیسا بہترین نگاہ نے دیکھا نہیں ہے، آپ جیسا سچا کانوں نے سنا نہیں ہے، آپ سے بہتر ہمارے معاشرے کا کوئی اور فرد آج تک
کسی نگاہ نے دیکھا نہیں ہے۔ جواباً وہ پھر کہتے ہیں کیا وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں؟ لیکن جواب میں عباس نہ چاہتے ہوئے دل یہ چاہا کہ کہہ دوں ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ پھر کہا کہ ابو سفیان میری اس بات کی تردید کر دیں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا کرتے۔ حضرت عباس کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتے، وہی الفاظ جو اقرا کے اترتے ہوئے ہرا کے اس غار میں محمد رسول اللہ کے نطق معصوم سے جاری ہو رہے ہیں۔ جب جبریل کہتے ہیں اقرا، محمد کہتے ہیں مانا بکاری۔ یہودی عالم پوچھتے ہیں محمد اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ جواب ملتا ہے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے۔ یہودی عالم سمجھ جاتے ہیں یہ وہی نبی ہے جس کے لیے موسیٰ نے بتلایا تھا، وہی نبی ہے جس کی عیسیٰ نے اطلاع دی تھی، وہی نبی ہے جس کی نشانیاں تورات، زبور اور انجیل میں موجود ہیں، وہی نبی ہے جس کی آمد کا انتظار تھا۔ اٹھتا ہے، دوڑتا چلا جاتا ہے، چیختا چلا جاتا ہے۔ حضرت عباس حضرت ابو سفیان سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو یہودی کس طرح میرے بھتیجے سے ڈرتے ہیں، کیا تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں ایمان تو لاؤں گا لیکن اس دن لاؤں گا جس دن خدائی کے پہاڑ پر محمد رسول اللہ کے لشکر کے گھوڑوں کے سم دیکھ لوں گا۔ وقت آیا، زمانہ آیا، مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہوتے خدائی کے پہاڑ پر محمد رسول اللہ کے غلاموں کے گھوڑے نظر آتے ہیں۔ عباس ابو سفیان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی الفاظ جو آپ نے یمن میں کہے تھے آج نگاہوں سے دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے، محمد کے غلاموں کے گھوڑوں کے سم وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ عباس کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے آگا جی؟ آپ کہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچا 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 بولے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ انک رسول اللہ، یعنی ابو سفیان کہے ان کی گواہی تسلیم شدہ ہے نا، بولو نا بھائی نہیں تسلیم شدہ۔ لیکن عباس حضرت ابو سفیان وہ الفاظ نہیں کہہ رہے جو آپ کہتے ہیں۔ تیری اور صحابی کی گواہی میں فرق ہے کہ تم کہہ رہے ہو تمہارے سامنے محمد موجود نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے کائنات کا وہ اعلیٰ ترین وجود موجود ہے۔ ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس محمد رسول اللہ کو کہ جن کا عکس اگر دیوار پر پڑ جائے تو لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کی پیدائش پر رب نے اس پورے سال میں کسی کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹوں سے نوازا ہے۔ محمد رسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہوئے ابو سفیان الفاظ ادا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں ابو سفیان کا ایمان کم ہوگا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں ابو سفیان کی اہمیت کم ہوگی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں ابو سفیان کا رتبہ کم ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک، یا کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی کتب، کوئی بھی غوث اور ابدال یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ وہ گواہی دے گا امت کے عام فرد سے لے کر فقیہ امت تک، امت کے عام فرد سے لے کر محدث امت تک، امت کے عام فرد سے لے کر ولی امت تک، کوئی فرد صحابی رسول کے سوا یہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ صرف محمد رسول اللہ کے صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے رسالت میں آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے الفاظ ادا کر سکتے ہیں اشہد انک رسول اللہ۔ ابو سفیان کہتے وہی ابو سفیان کہ بیت اللہ جس دن فتح مکہ ہوتا ہے رب کی زمین پر رب کا نظام قائم ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ الفاظ ادا کرتے ہیں آج کے دن دو مقامات پر بنا ہوگی، ایک رب کا گھر ہے، ایک ابو سفیان کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ ایک بولو نا بھائی جی، اونچا بولو۔ کس کا گھر ہے؟ اونچا اونچا کس کا گھر ہے؟ اور اونچا کس کا گھر ہے جی؟ کس کا گھر ہے؟ اونچا اونچا کس کا گھر ہے؟ یعنی دو گھر ہیں جن کو پناہ حاصل ہے۔ جو چلا گیا امن میں چلا گیا، ایک جو رب کے گھر میں داخل ہوا، دوسرا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا۔ دو گھر ایسے ہیں۔ اقرا کے الفاظ ہرا پہ اترے ہیں محمد رسول اللہ سے۔ جبریل کہتا ہے اقرا پڑھیے رب کے نام سے، جواب آتا ہے مانا بیکاری۔ کیا جواب آتا ہے؟ رسالت معاقبہ الہی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو
یہ الفاظ بتلاتے ہیں، وہ اسی لمحے کے اندر عالم ربانی ورقہ ابن نوفل کو بلاتی ہیں اور ان کے سامنے اس واقعے کو ذکر کرتی ہیں، اور رسالت مآب سے حضرت ورقہ ابن نوفل سوال کرنا شروع کرتے ہیں کہ بتلائیے فرشتہ کیسا تھا، بتلائیے اس کا انداز کیا تھا، اس کا حلیہ کیا تھا. بار بار تصدیق کرتے ہیں کیا ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا. پھر الفاظ سنتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا تھے. رسالت مآب کہتے ہیں الفاظ تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. رسالت مآب الفاظ ادا کرتے ہیں. ورقہ ابن نوفل چیخ کر کہتا ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو موسیٰ پر اترے تھے. موسیٰ پر اترنے والے الفاظ کی طرح محمد آپ پر بھی وہ الفاظ اترے ہیں. رب کی وحی اتری ہے. خدیجۃ الکبریٰ یہ الفاظ سن رہی تھی. ورقہ تصدیق کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ اترنے والا فرشتہ جبریل ہے. آنے والے الفاظ وحی الہی ہیں، الفاظ رب کا کلام ہے. جس پر اترے ہیں وہ رب کا رسول ہے، لانے والا امانت دار فرشتہ ہے. خدیجۃ الکبریٰ سنتی گئی، الفاظ ادا کرتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. خدیجہ بیان کرے کہ رب کے رسول آپ ہیں. عائشہ بیان کرے کہ رب کے رسول آپ ہیں. میمونہ بیان کرے کہ رب کے رسول آپ ہیں. زینب بیان کرے کہ رب کے رسول آپ ہیں. فاطمہ بیان کرے کہ رب کے رسول آپ ہیں. حفصہ بیان کرے کہ رب کے رسول آپ ہیں. ام حبیبہ بیان کرے کہ رب کے رسول آپ ہیں. ہندا بیان کرے کہ رب کے رسول آپ ہیں. ابو سفیان کہے کہ رب کے رسول آپ ہیں. عباس کہے کہ رب کے رسول آپ ہیں. امت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ الفاظ ادا کرے جن الفاظ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا صحابی محمد الرسول اللہ کی صداقت بیان کرتے، محمد الرسول اللہ کی سچائی بیان کرتے، محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے، محمد الرسول اللہ کے رسالت کا اعلان کرتے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے. رب نے یہ رتبہ، یہ مقام اور یہ شرف اسی مقدس جماعت کو عطا کیے جسے اس زمین پر رب کی بہترین جماعت کہا جاتا ہے. اسی جماعت کو عطا کیے جس کے لیے رب کہتے ہیں اولئک هم المفلحون. اسی جماعت کو عطا کیے جسے صادقون کہا جاتا ہے. اسی جماعت کو عطا کیے جس کے لیے رب نے انعامات کی برسات کی ہے. وہ اس دنیا میں بھی محمد کے ساتھ تھے، روز محشر بھی محمد کے ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ.